عمل کے ذریعے اپنے مقاصد میں کامیاب ہوتی نظر نہیں آتی تو پھر آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ میرا خیال یہ اچھا سوال ہے کہ انتخابی عمل کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ان تمام قاعدے و ضابطوں کے مطابق ہو تو وہ زیادہ نتیجہ خیز ہوگا. وہ ہو نہیں سکے گا شاید اس طریقے سے جزوی طور پر اس پہ کبھی کہاں ملے گی. ہمارے یہاں لوگ سوال کرتے ہیں جس میں آپ کا جواب آ جائے کہ تبدیلی کیسے آئے گی, انتخاب سے آئے گی یا انقلاب سے آئے گی. میں سب سے مسلسل یہ بات کہتا ہوں کہ تبدیلی عوام کی تائید سے آئے گی. اگر ہر وقت لاکھوں لوگ ہماری ایک آواز پر لبیک کہنے کو تیار ہو تو انتخاب سے بھی تبدیلی آ جائے گی, انقلاب سے بھی تبدیلی آ جائے گی. اگر لوگ ساتھ نہیں ہیں تو انتخاب سے بھی تبدیلی نہیں آئے گی اور انقلاب میں تبدیلی کا. تو اس لیے عوام کو اپنے ساتھ. پاکستان میں کتنی مساجد ہوں گی اندازہ؟ نہیں, میں اس بارے میں متعین کوئی بات نہیں کہہ سکتا. 80,000 لاکھ نہیں, لاکھوں کیونکہ چھوٹی بڑی ہر طرح کی. 5 وقت نماز ہوتی ہے, 5 وقت اذان ہوتی ہے ان لاکھوں مقامات سے عام طور پر. کسی سیاسی پارٹی کے پاس ملک میں 1 لاکھ ایسے دفاتر موجود ہیں کہ 5 وقت ایک ایسے مقصد کے لیے پکاریں جو بہتری کا ہو. ویسے تو دیکھیے جو دینی جماعتیں ہیں وہ منبر و محراب سے یا گنبد و مینار سے یا اپنے تمام جو مراکز ہیں ان کے ذریعے یہی کام کرتی ہیں کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں, معروف کی تعلیم دیں اور منکر سے برائی سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ کام والنٹری ہے, کسی اختیار کسی شوکت و دبدبے کی وجہ سے نہیں بلکہ رضاکارانہ ہے سارا. اور ویسے میں جملے میں عرض کروں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر تو جتنے بھلائی کے کام ہے رضاکارانہ ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کی اسکیمیں ہوں چاہے وہ ایجوکیشن کی اسکیمیں ہوں. یہ جو آصف زرداری صاحب نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی, بہت اچھی تھی بات میں نہیں اس کا کئی استعمال نظر آیا, نان اسٹیٹ ایکٹرس کی, کہ فلاں فلاں کام نان اسٹیٹ. تو جب وہ اسٹیٹ ایکٹرز وہ کام نہ کریں جو انہیں کرنا چاہیے تو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیلتھ میں بھی کرتے ہیں, ایجوکیشن میں بھی کرتے ہیں, ان کے جہاد بھی کرتے ہیں جو اسٹیٹ کو کرنا چاہیے. تو میرے نزدیک یہ جس یہاں سے بات آپ نے شروع کی تھی بہت اچھی ہے. نماز, روزہ, عبادات, خیر کے بھلائی کے کام, پھر یہ کہ انسانوں کے حقوق بنیادی چیزیں ہیں, پڑوسی کے, محلے کے, بستی کے, یہ ساری دینی جماعتوں کا بنیادی فریضہ ہے کہ اس طرف لوگوں کو متوجہ کریں. کیا وجہ ہے کہ ایک دن میں 5 لاکھ مرتبہ پکارنے کے باوجود سوسائٹی میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی؟ ویسے تو خیر یہ بات بہت زیادہ درست نہیں ہے. میں کراچی کے بارے میں ایک بات کبھی کبھی زبان پر آ جاتی میری کہ کراچی میں لاکھوں لوگ ہیں کہ جو رات بھر جاگتے ہیں, نائٹ کلب میں بھی جاگتے ہیں, شراب خانوں میں بھی جاگتے ہیں, جوئے کے اڈوں میں بھی جاگتے ہیں, لیکن مسجدوں میں بھی جاگتے ہیں, مدرسوں میں بھی جاگتے ہیں, اسٹڈی سرکل میں بھی جاگتے ہیں, جہاد کی ٹریننگ کے لیے بھی جاگتے ہیں. جہاد کی ٹریننگ ہو رہی ہے کراچی میں, دنیا بھر میں ہو رہی ہے. کوئی ایک چپا دنیا کا نہیں ہے جہاں جہاد کی ٹریننگ نہیں ہو رہی. ٹریننگ تو مسلمان کا بنیادی فرض ہے. بلکہ ہمارے یہاں تو حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ جس نے تیر اندازی سیکھی پھر اس کو بھلا دیا تو ہم میں سے نہیں. سوچے آپ ایک تربیت حاصل کریں تو اس میں ہمیشہ حاضر بھی رہیں اور اس کے تقاضوں کو پورا بھی کریں. تو یہ جو لاکھوں مرتبہ ہم پکارتے ہیں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہو رہا؟ نہیں ہو رہا ہے. یہ جو اتنے ہمیں تو یاد ہے ہمارے بچپن کے اندر تو مسجد میں سے آئے 2 4 5 بوڑھے لوگوں کو بھی نہیں ہوتا تھا. اب تو جوانوں کی کھیت کی کھیت لاکھوں لوگ تو اعتکاف کرتے ہیں. جب ان جوانوں کی ہم بات کر رہے ہیں, منوج صاحب نے جوانوں کی بات کی کہ آپ جوانوں کو کیا رستہ دکھانا چاہتے ہیں, جہاد کا, امریکہ کے خلاف ایک جنگ کا, یا پاکستان میں ایک معاشی تبدیلی کا؟ دیکھیے یہ جو لفظ ہے جہاد کلچر, جس کو میں سمجھتا ہوں اس کو فروغ ملنا چاہیے. جہاد کلچر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ایک جیتا جاتا تعلق پیدا کیا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع اور آپ کی شریعت کی پیروی کی جائے. اس سے بڑا جہاد کلچر کوئی نہیں. اس دائرے کے اندر آنے کے بعد جو وقت اور حالات کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے منکر کے خلاف جہاد کیا. آپ میں نے تو یہ پھر آپ نے لفظ جو مختص ہیں آپ استعمال کرتے ہیں کہ تھوڑا سا لفظوں کا زیادہ استعمال کر لیں. میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کے اندر 6 کروڑ کے قریب اب نوجوان ہیں جو ووٹ کا حق رکھتے ہیں اور آنے والے انتخابات میں بڑا ایک فیصلہ کن وہ کردار ادا کر سکتے ہیں. سوال ہے کہ آپ جہاد کی بات کرتے ہیں, آپ اینٹی امریکہ کی بات کرتے ہیں, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ ان کو پاکستان کے سماج کو تبدیل کرنے کے لیے بھی کوئی دعوت دیں گے یا نہیں؟ آپ کی بات درست ہے. دیکھیے سماج بدلے گا بھی اسی طریقے سے اور سماج بدل بھی رہا ہے. اسی لیے میں نے کیا تھا کہ کانسٹیٹوئنسیز بھی ایک نہیں 2 ہیں, دونوں کے اندر دیکھیے نا جو سسٹم ملک کے اندر موجود ہے, جو نظام قائم ہے,
نظام کو تو بڑی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں، امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی بھی وہی بناتا ہے، بجٹ بھی وہی بناتا ہے، فحاشی اور یعنی بے حیائی کے سارے راستے بھی وہی کھولتا ہے. وہ جو سسٹم کے باہر لوگ کام کر رہے ہیں سسٹم کی اصلاح کے لیے، ان کی تو دسترس نہیں ہے تمام امور کی. ہم نے ایک سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں دینی قوتیں کبھی بھی زیادہ عرصہ متحد نہیں رہ سکی، اور اگر شریعت جس کی آپ بات کرتے ہیں کا نفاذ ہو بھی جائے تو کیا شریعت کی ایک تشریح پر سب متفق ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، شریعت کی کسی ایک تشریح پر سب بار بار متفق ہو چکے ہیں. اسی کے نتیجے میں 22 نکات منظور ہوئے تھے 31 علماء کے. اسی کے نتیجے میں جب یہ 73 کا دستور ہوا تھا تو علماء موجود تھے وہاں. مولانا شاہد نورانی بھی تھے، مفتی محمود صاحب بھی تھے، مولانا خٹک صاحب جو اکوڑا خٹک والے مولانا عبدالحق صاحب بھی موجود تھے، جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے، دوسرے بھی تھے. سب نے اس پہ اتفاق کیا. اس کا مطلب ہے لوگ آئین سازی، قانون کی حکمرانی، اس پورا پروسیس کے ذریعے سے شریعت کے حوالے سے اسلامی نظریات کی کون سی سب کا اتفاق تھا. اس کے تو جو یہ رولز آف دی گیم طے کرتے ہیں خود ہی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، چاہے وہ دستور ہو، قانون ہو، نظریاتی کونسل ہو. تو علماء میں ہمیشہ یہ اختلاف نہیں ہوا کہ 73 کا دستور ہونا چاہیے یا آئین ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. تو میرے خیال میں علماء نے یا دینی جماعتوں نے تمام امور کے اوپر وقت پڑنے پر اتفاق کا اور کنسنسس کا اظہار کیا ہے، اس کی قدر نہیں کی گئی. کون سی شریعت نافذ ہوگی پاکستان میں؟ جو اتفاق سے ہو رہی ہے وہی ہوگی. 73 کا دستور نافذ ہو جائے. میں نے کہا کہ اس میں شریعت کا تذکرہ کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ کس فقہ کی شریعت کا اطلاق ہوگا. شریعت فقہوں کی الگ الگ نہیں ہوا کرتی. یعنی ہمارے ملک کے اندر تو کوئی ایسے معاملات گنتی کے چند ہوں گے. دیکھیں نا، ایران نے اپنے یہاں ایک انقلاب برپا کیا، اپنے طریقے پر ایک حکومت قائم کی ہے. ان کے کیونکہ غلبہ اہل تشیعوں کا ہے، اسی کے لحاظ سے ان کا ہے، کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ ان پر اعتراض کرے کہ یہ کیوں کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں. جہاں پر بھی اس کا غلبہ ہوگا، انقلاب آئے گا، تبدیلی ہوگی. یہ اور وہ جزوی چیزیں ہیں. پاکستان میں کن کی ہوگی؟ میں نے تو فقہ کی حد تک تو بات واضح ہے کہ یہاں کیونکہ حنفی حضرات اکثریت کے اندر ہیں، لیکن وہ بھی جھگڑے سے نہیں. آخر متحدہ مجلس عمل میں سارے لوگ موجود تھے، تو جھگڑا تو کوئی اس لیے بھی ایشوز ہی نہیں ہے اس طرح سے، جس کو لوگوں نے بہت بڑا بنا کے پروپیگنڈے کی دنیا میں مشہور کیا ہوا ہے. یہ کسی فٹ نوٹس کے اندر کوئی ایسا اختلافی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، باقی ٹیکسٹ کے اندر تمام امور پر. اگر نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے مل کر ملک کی تقدیر کو سنواریں گے تو آپ اس پہ بہت حیرانی تعجب کا اظہار کرتے ہیں. مجھے نواز شریف صاحب یہ بتائیں کہ ان کے اور پیپلز پارٹی کے درمیان کوئی قدر مشترک ہے؟ 1973 کا آئین اس سے تو عمل نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں صدر کو ختم کریں، وہ کہتے نہیں کرتے. کر رہے ہیں، جہاد ان کا جاری ہے. پچھلے 6 مہینے کے بیانات جو میاں نواز شریف صاحب نے پیپلز پارٹی اور زرداری کے بارے میں دیے ہیں، اس کی اسی طرح کی ایک فائل اگر بن جائے اور وہ آپ کے ہاتھ میں تلخی ہے. نہیں، پھر تلخی ہے، بہت معمولی لفظ آپ نے تنگ ہے. اس میں تمام اختلافات ہیں. اس میں یہ کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ ساتھ چلی، ان کے درمیان کوئی چیز کو، ان کا تو پولیٹیکل کلچر ہی الگ ہے. اس لیے یہ مفاہمت کے نام پر لوگوں کو غلط راہوں پر دھکیلنے والی بات ہے. یہ بیانات اگر سچے ہیں جو میاں صاحب نے دیے تھے تو کیسے یہ قوم کی تقدیر بدلیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر؟ ان کی علیحدہ قوم ہے اور ان کی علیحدہ تقدیر ہے، ان کی علیحدہ قوم ہے، ان کی علیحدہ تقدیر ہے. کوئی ایک کام دیکھیں نا، ججز بھی بحال ہوئے تو میاں نواز شریف کے ساتھ مل کر تو نہیں ہے نا. وہ تو دھرنے اور 9 مارچ کے پریشر کے نتیجے میں اور ادھر ادھر کوششوں کے نتیجے میں ہوئے. تو میاں صاحب کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. صدر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 58(2)B 24 گھنٹے میں صدر واپس کر دے گا. 24 گھنٹے ہی نہیں پورے ہونے کو آتے. تو میاں صاحب اگر ایسا ہو گیا تو پھر نہیں، میاں صاحب متفق ہے کیا اس کی؟ میں پوچھ رہا ہوں اگر ایسا ہو گیا تو آپ کے لیے یہ بات ایک دن تو قیامت بھی آنی ہے. کریڈٹ لینے کا اپنے وعدے کے مطابق پورا کر کے اس کا حق پہنچتا تھا، وہ تو کسی پریشر کے نتیجے میں ہوگا. یہ کون سا پریشر ہے؟ آپ نے 2 دفعہ ایک سوال کے جواب میں کیا دیا. آپ کے خیال میں یہ جو لانگ مارچ تھا اور اس کے بعد جو دھرنا تھا، میں تو 3 دن پہلے سے اسلام آباد پہنچا ہوا تھا، پہاڑوں پر بھی اور جنگلوں کے اندر بھی پورے صبح سرف سے سینکڑوں ہزاروں لوگ تھے جو موجود. اور حالانکہ اس وقت سردی تھی اسلام آباد میں، ایسا نہیں سردی نہیں. تو اگر مجھے یہ بات معلوم ہے اس وجہ سے کہ میرے کارکن تھے، تو انٹیلیجنس ایجنسی کو نہیں معلوم تھی یہ بات. کون لوگ تھے وہ؟ جو پاکستان کے لوگ تھے، ہمارے کارکن تھے، پاکستان کے عوام تھے، پورے ہزارہ ڈویژن سے، متدان ڈویژن سے آیا. تو یہ سب کو نظر آ رہا تھا کہ ہونا کیا ہے. تو اس لیے تو سستے چھوٹے تو پھر چیف جسٹس کو چند جگہ بحال کر دیا. 2 نومبر والی پوزیشن. صاحب آپ نے کہا یہ سستے چھوٹے ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ 2 نومبر 2007 کی پوزیشن کو ریوائو کیا جائے.
اور 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف نے جو اعلانات کیے تھے ان کو نلیفائی کیا جائے۔ آپ کے دستور میں درج ہے کہ ارکان جماعت اپنی زکوٰۃ، عشر و صدقات واجبہ لازماً